السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی ملاقات کا نقش ہی دل پر اثر کرتا ہے۔ مصر کے بعض دیہات میں پرانے وقتوں سے ایک روایت پائی جاتی ہے جس کے مطابق دولہا شادی کی پہلی رات اپنے کمرے میں ایک بلی چھپا دیتا ہے۔ دلہن کو کمرے میں لا کر بٹھایا جاتا ہے، پھر دولہا آتا اور کرسی کو حرکت دیتا ہے جس کے نیچے چھپائی ہوئی بلی باہر نکل آتی ہے۔ اب دولہا اپنی بے پناہ مردانہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلی کو پکڑ کے اس کی گردن مروڑتا اور مار ڈالتا ہے، صرف اس لیے کہ پہلی ہی ملاقات پر شوہر کا رعب و دبدبہ بیوی کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جن دنوں میں یونیورسٹی کی تعلیم سے فراغت پا کر ایک مقامی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ہوا، کالج کے ایک پرانے پروفیسر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اپنے پہلے لیکچر میں طلبہ پر خوب سختی کریں اور اپنے اوپر غصہ طاری کیے رکھیں، یوں پہلے ہی دن ان پر آپ کی دھاک بیٹھ جائے گی اور وہ ہمیشہ آپ سے دب کر رہیں گے۔ یاد رکھیں، پہلی ملاقات کا تاثر آپ کی شخصیت کے کل تاثر کا 70% ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر مخاطب کے ذہن میں آپ کی ذات کا نقش بیٹھ جاتا ہے۔ سرکاری افسران کے ایک گروپ نے تربیتی ورکشاپ میں شرکت کے لیے امریکہ کا سفر کیا۔ ورکشاپ کا موضوع تھا رفقائے کار کا باہمی طرز عمل۔ پہلے دن سب طلبہ صبح ہی صبح تیار ہو کر کمرہ جماعت میں حاضر ہوئے اور ایک دوسرے سے اپنا تعارف کروانے لگے۔ اچانک پروفیسر صاحب آ گئے۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ پروفیسر کی نظر ایک طالب علم پر پڑی جو ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ انہوں نے نہایت غصے سے چلا کر کہا، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ معاف کیجیے گا جناب، میں نہیں ہنسا، طالب علم نے اطمینان سے جواب دیا۔ نہیں، تم ہنس رہے تھے، پروفیسر صاحب نے اسی رنگ میں کہا۔ پھر وہ طالب علم کو ڈانٹنے لگے، تم ایک غیر سنجیدہ انسان ہو، بہتر ہوگا کہ اولین فلائٹ سے گھر لوٹ جاؤ، میں تم جیسوں کو پڑھانے سے رہا۔ طالب علم بیچارے کا ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا، وہ کبھی معصومیت سے پروفیسر کی طرف دیکھتا اور کبھی دوسرے طلبہ پر سفارش طلب نظر ڈالتا۔ آخر پروفیسر صاحب نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نکل جاؤ کلاس سے۔ طالب علم پریشانی کے عالم میں کمرہ جماعت سے چلا گیا۔ اب پروفیسر صاحب دیگر طلباء کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں فلاں ڈاکٹر ہوں اور آپ کو فلاں مضمون پڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ فارم بھرنا ہوگا۔ یاد رہے کوئی طالب علم فارم پر اپنا نام نہ لکھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے استاد کا کارکردگی فارم طلباء میں تقسیم کیا۔ فارم میں یہ 5 سوال تھے۔ نمبر 1، اپنے استاد کے اخلاق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نمبر 2، استاد کے پڑھانے کے طریقے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 3، کیا استاد دشمن کی رائے تسلیم کرتا ہے؟ نمبر 4، کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہی استاد آپ کو پڑھائے؟ نمبر 5، ادارے سے باہر آپ استاد سے مل کر خوشی محسوس کرتے ہیں؟ ہر سوال کے آگے 4 آپشنز دیے گئے تھے، نمایاں، عمدہ، قبول، کمزور۔ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام طلباء نے اپنے اپنے فارم پر کیے اور پروفیسر صاحب کو واپس کر دیے۔ پروفیسر صاحب نے تمام کاغذات کو ایک جانب رکھا اور دفاتر میں ساتھ کام کرنے اور ان کے اثرات پر لیکچر دینا شروع کیا۔ پھر اچانک بولے، اوہ، ہم آپ کے ہم جماعت کو علم سے محروم کیوں رکھیں؟ یہ کہہ کر ہال سے باہر آئے اور طالب علم جسے کچھ دیر پہلے کلاس سے نکال دیا تھا باہر ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ پروفیسر صاحب اس کے پاس گئے، مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا اور واپس کمرے میں لے آئے۔ طالب علم اپنی سیٹ پر بیٹھا تو انہوں نے خوش مزاجی سے کہا، شاید میں آپ پر بے وجہ ناراض ہوا تھا، دراصل میں ایک ذاتی پرابلم کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے کسی اور کا غصہ آپ پر نکال دیا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ یقیناً پڑھائی کے معاملے میں خاصے پرجوش ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آ بسے ہیں۔ میں آپ کا اور آپ سب طلباء کا شکر گزار ہوں۔ یہ کام میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں آپ جیسے محنتی طلباء کو پڑھاؤں۔
پروفیسر صاحب اسی طرح طلباء پر اظہار شفقت کرتے اور مسکراتے رہے۔ پھر انہوں نے چند نئے فارم اٹھائے اور مسکرا کر کہا، آپ کا ہم جماعت یہ فارم پر نہیں کر سکا، لگے ہاتھوں آپ سبھی یہ فارم دوبارہ بھر دیں تو کیسا رہے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ فارم طلباء میں بانٹ دیے۔ طلباء نے فارم پر کیے، پروفیسر صاحب کو لوٹا دیے۔ پروفیسر صاحب نے پہلی بار بھرے ہوئے فارم اپنی میز کی دراز سے نکالے اور ان کا موازنہ دوسری بار بھرے ہوئے فارموں سے کیا۔ پہلے فارموں میں کمزور کے کھانے پر تھے، البتہ دوسرے فارموں میں سب نے نمایاں یا عمدہ کے کھانے پر کیے تھے۔ وہ ہنسے اور طلباء سے مخاطب ہو کر کہا، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ برے طریقے اور بد اخلاقی کا منفی اثر دفتر کی فضا پر ضرور پڑتا ہے۔ آپ کے ہم جماعت کے ساتھ میں نے جو رویہ اختیار کیا وہ مثال کے طور پر تھا۔ صرف رویے کی تبدیلی سے میرے بارے میں آپ کا نقطۂ نظر چند گھڑیوں میں تبدیل ہو گیا۔ دراصل انسان کی فطرت ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات پہلی بار ہو رہی ہو، ان کے لیے آپ کا رویہ اور طرز عمل نہایت اہم ہوتا ہے۔ معلم اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار ہی ملاقات میں لوگوں کے دل جیت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کو بلندی حاصل ہو گئی اور عرب قبائل کے نمائندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے ایک کے بعد ایک مدینہ آنے لگے۔ نمائندوں کے اس سلسلے میں عبدالقیس کا نمائندہ بھی مدینہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھا تو پہلے اس سے کہ وہ اپنی سواریوں سے اتر کر آپ کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے پہل کرتے ہوئے کہا، قوم کو مرحبا، تمہارے لیے یہاں نہ رسوائی ہے نہ شرمندگی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیر خواہی کے یہ الفاظ سنے تو بہت خوش ہوئے، فوراً سواریوں سے چھلانگیں لگائیں اور آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ کو سب سے پہلے سلام کرے۔ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کے ہمراہ رات کے وقت سفر میں مصروف تھے، دیر تک چلتے رہے، آخر رات میں راستے سے ہٹ کر آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ سب لوگ ایسے سوئے کہ سورج طلوع ہونے پر ہی آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ جاگے، پھر عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گئے اور بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے، حتیٰ کہ آپ بھی بیدار ہو گئے۔ سورج ذرا بلند ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز ختم ہوئی تو آپ نے اپنا رخ نمازیوں کی طرف کیا۔ آپ کو ایک آدمی نظر آیا جو لوگوں سے الگ بیٹھا تھا، اس نے جماعت سے نماز ادا نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے بھائی، آپ نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے جواب دیا، مجھے جنابت ہوئی ہے اور پانی نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ زمین سے تیمم کر لو۔ اس شخص نے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے پاس پانی نہیں تھا، راستے میں انہیں شدید پیاس نے آ لیا۔ تلاش کے باوجود کوئی کنواں، چشمہ یا تالاب نظر نہیں آیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم یوں ہی پیاسے چلے جا رہے تھے کہ ایک اونٹ پر سوار عورت ملی۔ اس کے پاس پانی بھری 2 مشکیں تھیں۔ ہم نے اس سے پوچھا، پانی کہاں ہے؟ یہاں آس پاس کوئی پانی نہیں، اس نے جواب دیا۔ تمہارے گھر اور پانی کے درمیان کتنا سفر ہے؟ 1 رات اور 1 دن کا۔ اللہ کے رسول کے پاس چلو۔ ہم نے مطالبہ کیا۔ اس نے ذرا حیرت سے کہا، اللہ کا رسول؟ اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے کہ ہمیں پانی کی جگہ بتائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اس عورت سے پانی کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا جو ہمیں دیا تھا، البتہ اس نے آپ سے یہ درخواست بھی کی کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مشق اتروائی اور اللہ کا نام لے کر مشق پر ہاتھ پھیرا۔ پھر آپ مشق سے ہمارے برتنوں میں پانی انڈیلنے لگے۔ ہم 40 پیاسے آدمیوں نے پانی پیا اور سیر ہو کر پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشقیں بھی کناروں تک بھر لیں۔ پھر ہم نے اس عورت کی مشقیں واپس اس کے اونٹ پر چڑھا دیں۔ وہ پہلے سے بھی بھرپور نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مقدار میں روٹی اور کھجور کے ٹکڑے ایک کپڑے میں باندھ کر اس عورت کے حوالے کیے اور فرمایا، یہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤ۔ ہم نے تمہارا پانی ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا، لیکن اللہ نے ہمیں پانی پلایا ہے۔ یہ عورت خوشی خوشی اپنے اونٹ پر سوار ہوئی اور چل دی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب کو بتایا، میں سب سے بڑے جادوگر کے ہاں سے ہو کر آئی ہوں، یا وہ نبی ہے؟ اور اس کے ساتھیوں کا تو یہی کہنا تھا۔ قوم کو اس کا واقعہ سن کر نہایت تعجب ہوا۔ پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ عورت اور اس کی قوم کے غلام مسلمان ہو گئے۔ مشورہ: پہلی ملاقات کا تاثر آپ کی شخصیت کے کل تاثر کا 70% ہوتا ہے، اس لیے پہلی ملاقات کے رویے کا انتخاب یہ سوچ کر کیجیے کہ یہ اس شخص سے آپ کی پہلی اور آخری ملاقات ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔